نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ان لوگوں کا ذکر ہے جو تہجد گزار ہے، جو تہجد پڑھتے. گزشتہ درس میں ان لوگوں کا ذکر تھا کہ اللہ کی آیتیں سنتے تو سجدے میں گر جاتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. فرمایا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو تکبر نہیں کرتے اور سجدے میں گر جاتے ہیں اللہ کی باتیں سن کے. فرمایا ان کی اگلی صفات یہ ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بستروں سے ان کے پہلو الگ رہتے ہیں. بستروں سے ان کے پہلو الگ رہتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ وہ لیٹے ہی نہیں رہتے، نرم گرم بستروں پر وہ لیٹے ہی نہیں رہتے، وہ تہجد کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے. تتجافى جنوبهم، الگ ہو جاتے ہیں ان کے پہلو، عن المضاجع، بستروں سے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو کہ رات کو اٹھ کے اور تہجد پڑھتے ہیں. یہ بڑی مشکل نماز ہے لیکن بڑی اعلیٰ نماز ہے. اب رمضان آ رہا ہے، اس میں یہ نماز بڑی آسان ہے، ہر مسلمان اس کو پڑھ سکتا ہے. اگر ہم پابندی کریں، سحری سے پہلے وضو کر کے، اور جناب ہمیں تو کھانے کی جلدی ہوتی ہے نا، تو کھانے کی جلدی اگر نہ کرے بھی، کھانا بھی کھائیں، منع نہیں ہے، لیکن 2 رکعت تو کم سے کم پڑھ لو. یہ موقع آ رہا ہے. اور قرآن بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہیں وہ لوگ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. تو فرمایا کہ بستروں سے الگ رہ کے پھر کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کو خوف سے اور امید سے پکارتے ہیں. خوف سے کہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے، اور امید سے کہ اللہ کی رحمت ملے گی. دونوں باتیں. ایمان ہے بھی اسی کا نام کہ خوف بھی ہو، ڈر بھی ہو، آدمی نہ ڈر نہ ہو جائے. یہ جتنے بھی بدماش لوگ ہیں یہ نہ ڈر ہے، اللہ سے ڈرتے نہیں. تو ایمان جو ہے یہ خوف اور امید کے درمیان ہے کہ ادھر سے ڈرتا بھی رہے اور بالکل نا امید بھی نہ ہو، امید بھی رکھے اللہ سے، رحمت کی امید بھی رکھے. فرمایا یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ پکارتے ہیں اللہ کو خوف اور امید کے درمیان. اور تیسری صفت ان کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جو ہم نے مال دیا ہے، کوئی اور چیز دی ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سانپ بن کر نہیں بیٹھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ صدقہ دیا کرو، یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. فرمایا کہ میرے پاس پیسے نہ ہو صدقے کے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کسی بے ہنر کو ہنر سکھا دو، یہ بھی صدقہ ہے. ہاں جی، اس کام میں ہم کتنے کنجوس ہیں. کسی کو کوئی ہنر آتا ہے تو کہتے ہیں دوسرا نہ سیکھ لے کہیں، میں نے بڑے خفیہ طریقے سے سیکھا ہے. کسی کو علم پڑھا دو، کوئی سبق کسی کو پڑھا دو،
اگر آپ پہلوان ہیں، طاقتور ہے، تو اس میں سے کام کے ذریعے سے اس کی مدد کر دو، یہ بھی کیا ہے؟ خرچ۔ اللہ نے آپ کو ہنر دیا ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے۔ تو حضرت ابو ذر نے پوچھا اگر میرے پاس مال بھی نہ ہو، ہنر بھی نہ ہو، تو آپ نے فرمایا پھر امر بالمعروف کرو، یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہے۔ لوگوں کو نیکی کی طرح بلاؤ، برائیوں سے رو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کہ میں یہ بھی نہ کر سکوں، یعنی کسی کو اچھائی کی طرف بلاؤ بھی نہ اور برائی سے روکو بھی نہ، پھر کیا کروں؟ آپ نے فرمایا پھر خاموش بیٹھو، کسی کو تکلیف نہ دو۔ پھر کیا کرو؟ پھر خاموش بیٹھو۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، الگ رہتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے، یدعون ربہم، پکارتے ہیں رب کو۔ کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو۔ تمام خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہر حال میں اس کو پکارو۔ یدعون ربہم، پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفاً، خوف کے ذریعے سے ڈرتے ہوئے، وطمعاً، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ خرچ کی تفصیل آج مزید آ گئی ہے۔ پہلے تو ہم صرف پیسے کو خرچ سمجھتے تھے نا۔ کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے، کوئی ہنر ہے۔ آج کل یہ سائنس والے بچے جو ہیں وہ بیچارے پھرتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی کیمسٹری پڑھا دے، کوئی یہ بیالوجی پڑھا دے، ملتے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس تو نہیں آتے نا، کیونکہ ہماری تعلیم تو مفت ہے، ہم تو ہر وقت دینے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی قرآن ہم سے سیکھے۔ ہمارے پاس تو نہیں آتے، لیکن جن کے پاس جاتے وہ بھی نہیں سکھاتے۔ تو چلو سائنس سکھا دو، کیمسٹری سکھا دو، بیالوجی سکھا دو، ڈرائیونگ سکھا دو۔ یہ ہمارا بھائی ہے، یہ لکڑی کا کام کرتا ہے، لکڑی کا کام سکھا دو۔ تو یہ بھی صدقہ جاری، یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا یہ خرچ ہے۔ تو اس میں سارے انسان کنجوس ہے، ہر ایک انسان جس کو جو ہنر آتا ہے کہتا ہے کہ دوسرے کو نہ آ جائے۔ یار تیری روزی تیرے پاس ہے، اس کو جو روزی دے گا وہ اللہ دے گا، تم کیوں گھبراتے ہو؟ تو فرمایا کسی کو یہ فرمایا کہ یدعون ربہم، پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو، خوفاً، ڈر کے ذریعے سے، وطمعاً، رحمت کی امید رکھتے ہوئے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں ان کے لیے میرے پاس کیا انعام ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے میں نے خفیہ کیا انعام رکھے ہیں۔ میں نے کیوں انعام ان کے لیے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے انعام میں نے رکھے ایسے لوگوں کے لیے جو تہجد گزار ہے، جو نیکی کرتے ہیں، جو اللہ کو پکارتے ہیں۔ جتنے بھی دنیا میں اولیاء اللہ بنے ہیں نا، وہ تہجد کی نماز سے بنے ہیں۔ بعض لوگ تو نفل پڑھتے ہی نہیں ہے نا، ہاں جی، لیکن اللہ نے پیارے نبی پر یہ نماز واجب کی تھی، فرض کی تھی، فتہجد بہ نافلۃ لک، میرے نبی فتہجد بہ نافلۃ، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ حضور کے لیے یہ نماز فرض تھی، ہمارے لیے حضور کی برکت سے نفل ہے۔ لیکن جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ اس نماز سے بنے ہیں۔ تو رمضان آ رہا ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا فلا تعلم نفس، کوئی انسان جانتا نہیں، ما اخفی لہم، کہ کیا ان کے لیے اللہ پاک نے خفیہ چیز رکھی ہے، من قرۃ اعین، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ اللہ کے پاس پھر یہ انعام ہے۔ تو حدیث مبارک میں آتا ہے کوئی ایسی آنکھ نہیں جس نے اس کو دیکھا ہو، کوئی ایسے کان نہیں جو اس انعام کو انہوں نے سنا ہو، اور کوئی آنکھ ایسی نہیں جس نے اس کو دیکھا ہو، اور کوئی دل ایسا نہیں جس کے اوپر اس کا خیال گزرا ہو کہ کتنا بڑا انعام ہوگا۔
نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ ایسے انعام اللہ نے رکھے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بدلہ ہے اس کام کا جو یہ کرتے رہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیں ایسے انعامات ہمیں بھی ملے۔ پھر فرمایا فَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا، کیا ایک ایمان والا اور ایک فاسق آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، فاسق اور نیک آدمی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون، بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کوئی یہ نمازیں پڑھتے رہیں ہم ویسے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کافر اور مسلمان برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ نیک اور بدماش برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتا ہماری بات نہیں، اللہ کی بات ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے جس کو نیک بنایا، جو نیکی کرتا ہے وہ اس کی کوشش ہے، اس کی کوشش ہے، ویسے تو نہیں بنتا۔ تو ان کوششوں پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا۔ جو بدماش ہے اور کہتے جی ہماری نیت صاف ہے، نماز نہ بھی پڑھے تو ہماری نیت صاف ہے، تمہاری نیت ہمیں کیا پتہ ہے کہ صاف ہے؟ ہم نے کوئی تمہاری نیت کو چیر کر دیکھا ہے اندر سے کہ وہ صاف ہے؟ صاف نیت جو ہوتا ہے وہ سامنے نظر آتا ہے۔ اللہ وہ مسجدوں میں، نیک محفلوں میں، نیکی کی جگہ میں وہ نظر آتے ہیں۔ فرمایا فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق برابر ہیں؟ لا یستوون، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو تین آیتیں میں نے پڑھی، تینوں گئے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ پہلو الگ رہتے ہیں راتوں کو، اور یہ جو فضیلت ہے نا یہ ان لوگوں کو بھی حاصل ہے جو عشاء اور فجر جماعت سے پڑھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے۔ تو ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے، چلو ہم تہجد تو نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن عشاء اور فجر ہم پڑھتے ہیں، تو یہ فضیلت انشاءاللہ ہمیں بھی ملے گی۔ یعنی وہ لوگ جو کہ عشاء اور فجر کی نماز کو نہیں چھوڑتے، جماعت سے پڑھتے، یہ فضیلت تہجد والی ان کو بھی حاصل ہوگی۔ جو لوگ اوابین پڑھتے ہیں مغرب کے بعد، یہ فضیلت ان کو بھی حاصل ہے۔ اور جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ فضیلت ان کو بھی حاصل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے ان کے لیے پھر تیاری کیا کی ہے، یہ کسی کو نہیں پتہ۔ بہت بڑی تیاری ہے، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل پر اس کا خیال نہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں نے تیار کر کے رکھی ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ ہے جو دنیا میں یہ کرتے رہے۔ یہ محنتیں جو ہیں نا میرے بھائیوں، یہ معمولی محنتیں نہیں ہیں۔ ہاں یہ کہتے ہیں جی فلاں نے اس دن وہ انڈیا کا کوئی بندے امبانی ہے کہ کمبانی ہے، کیا نام ہے جی، کتنے کروڑ خرچ کیے اس نے جی، پتہ نہیں کتنے کروڑ ڈالر اس نے بیٹے کی شادی پہ، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، پہلی کوئی تقریب ہے، بل گیٹس کو بھی اس نے بلایا تھا اور بڑوں کو اس نے، تو ہے کافر اور مال اتنا ہے، وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ میں بڑا کمال کر رہا ہوں، تیرا یہ مال بھی یہ کیا ہے، یہ راکھ کا ڈھیر ہے، راکھ کا ڈھیر ہے۔ آپ حلال 1 روپیہ خرچ کریں وہ بہت بڑا ہے، آپ حرام پوری دنیا خرچ کر ڈالیں۔ آج کل یہ بڑا شور ہے PSL کا، وہ میچ ہو رہے ہیں، لوگ 4-4 ہزار کے ٹکٹ خرید کے جا رہے ہیں، وہاں خوش ہو رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ادھر فلسطین میں بچے قتل ہو رہے ہیں، تباہ اور برباد ہو رہے ہیں، اور پاکستانی اور مسلمان ان کاموں میں مصروف ہیں اور بڑے خوش ہو رہے جی، وہ چھکا اور یہ چوکا اور وہ فلاں پلیئر، وہ فلاں پلیئر۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، بڑا سخت ہمارا حساب ہوگا۔
تو فرمایا کہ ان کے لیے میں نے یہ چیزیں تیار کر رکھے رہے. فرمایا کہ مومن اور فاسق برابر. یہ جو میچوں میں بیٹھ کے یہ فسق فجور والا جو کام ہو رہا ہے نا، میچ کرکٹ ایک نشئی کھیل ہے، سب کو پسند بھی ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ایسی حالت میں آپ یقین کریں میں بھی پی ایس ایل کے میچ دیکھتا تھا، اس طرح میں نے ایک نہیں دیکھا فلسطین کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے وہاں معاہدہ کس کے ساتھ کیا ہے؟ کے ایف سی کے ساتھ اور میک ڈونلڈ کے ساتھ. ان کے ساتھ معاہدے ہوئے یہودی کمپنی، اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اسرائیل کو اس کا حصہ دیتے ہیں، اعلان کیا ہوا ہے. اور یہ حکومت بھی اس میں ملوث ہے کہ ایسی کمپنیوں کے ساتھ تم نے معاہدے کیوں کیے؟ کسی نہ کرتے تم اپنے پیسے خرچ کرتے یا پاکستانی کمپنیوں سے آپ معاہدے کرتے. تو وہ دو کمپنیاں جو کہ اپنے پیسے کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اسرائیل کو اس میں سے 30% دیتے ہیں، ان کے ساتھ معاہدے ہیں، اور مسلمان 4-4 ہزار اور 5-5 ہزار کے ٹکٹ خرید کے جا کے ان میچوں کو دیکھتے ہیں. تو وہ اسرائیل جو بچوں کو قتل کر رہا ہے، اس میں ہم شامل ہیں یا نہیں؟ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق ہے. فرمایا فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.